فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، سایہ جملہ مشاہد یا خدا ہم سب پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل بالغانہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ روحی کائنات الاتحد و صدا کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ کریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ آئیے حضرات، کیونکہ ہم اور آپ آج کی یہ محفل و سلسلہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل سجائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں چند مختصر طور پر گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور توجہ کے ساتھ آپ سماعت کر لیں، کیونکہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے فضائل، ان کے مناقب، ہر چیز کا ہم پس منظر دیکھتے ہیں، ہر چیز کا پس منظر دیکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ کھگالتے ہیں، کہیں رشتہ لے کر کے جاتے ہیں، جب رشتہ لے کر کے ہم گئے اور جانے کے بعد پوچھتے ہیں، پھر اس کا بیک گراؤنڈ کھگالتے ہیں کہ اس کے باقی جو ہے دیکھ لیجئے گا جتنے بھی کیا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے رہنے والے ہیں، ہر چیز کا بیک گراؤنڈ ہم کھگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جن کی آج محفل میں آئے، کیا کبھی ان کا پس منظر ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، ان کی سیرت کا مطالعہ کوشش کی پڑھنے کی؟ کیا ہم نے اس پس منظر کو اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے کبھی دیکھنے کی کوشش کی کہ ان کا بھی بیک گراؤنڈ غوث پاک کا دیکھ لیجیے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب غوث اعظم کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ غوث اعظم کے جب بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو والد ماجد کی جب زندگی کا آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے، آپ کے والد ماجد کی جب زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مضبوط نہیں ہے، بلکہ بیک گراؤنڈ میں جب جاتے ہیں ان کے والد بھی اپنے وقت کے ولی کامل بن کر کے چمک رہے ہیں دنیا میں۔ یہی اسی طرح سے آپ لے لیجئے گا، سرکار غوث اعظم کی آپ محفل میں آئے ہیں، بس چند ضروری باتیں تاکہ ایمان و عقیدے کی بھی باتیں ہو جائیں اور تمام چیزیں ہو جائیں۔ چند منٹ کے لیے سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کروں گا، اس کو سن لیں، باقی بھلا انگیز کتاب بعد میں آپ لوگ سن لینا۔ بس ذرا سنیں آپ کہ سرکار غوث اعظم کی ہم محفل میں آئے ہیں تو ہم ان کے محفل میں آنے کا کیا ہم نے یہ محفل سجا لی ہم غوث اعظم کی غلامی کا ثبوت ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ ہم نے دیگے بریانی کی سجا لی کہ غوث اعظم کے جو ہے ہمارا حق غلامی کا ادا ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ بڑی بڑی ان کے نام پر لنگر کر لینا غوث اعظم کی غلامی کی پہچان نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کی غلامی کی پہچان یہ ہے کہ اگر سچا غوث اعظم کا چاہنے والا ہے، اگر وہ اپنے گھر پہ نظر و نیاز غوث اعظم کی کرائے، اس سے پہلے اگر بے نمازی تھا غوث کی نیاز کرا کر کے نمازی بن گیا ہے تو سمجھ لو اس کا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہے بھئی، کامیابی تو یہی ہے نا بزرگوں سے لو لگانے کی، بزرگوں کی محبت کے پتہ یہ